معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں۔ سب ہیڈنگ عبدالواحد عبداللہ سوید۔ جب اندلسی لڑکیاں اپنے آباء و اجداد کی باتیں سنا رہی تھیں تب مجھے برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں مقیم عبدالواحد عبداللہ سوید نامی ایک اندلسی مسلمان یاد آیا جس کے آباء و اجداد کا تعلق اندلس سے تھا۔ جب اندلس پر مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا تب دین کی حفاظت کے لیے وہ لیبیا چلے گئے تھے۔ اب 400 سال سے یہ لیبیا میں رہتے ہیں۔ ایک دن عبدالواحد میرے دفتر آیا تو اس کے چہرے سے مایوسی ٹپک رہی تھی۔ تھوڑا عرصہ بیٹھا رہا، پھر اپنا دل کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ آج مجھے اپنے آباء و اجداد کا وطن اندلس بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اندلس کو میں اپنے آباء و اجداد کی طرح کبھی بھی نہیں بھولا۔ میری عمر 17 سال ہو چکی ہے۔ میں 50 سال سے برطانیہ میں مقیم ہوں۔ میری اولاد ہے، ایک بہو سفید فام برٹش ہے، پوتے پوتیاں ہیں، گھر ہے، مکان ہے، دولت ہے، لیکن سکون نہیں۔ سکون کی تلاش میں میں کئی بار اندلس جا چکا ہوں، جہاں اپنے رشتہ دار تلاش کرتا رہتا ہوں۔ کافی جدوجہد کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ مالکا کے نواح میں ایک پہاڑی قصبے مونڈا میں آباد تھے۔ مونڈا میں اونچی پہاڑی پر ایک قلعہ ہے۔ اس قلعے میں میرے آباء و اجداد رہتے تھے۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں مسلمان آخری وقت تک قلعہ بند رہے۔ پورے اندلس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو چکا تھا، لیکن میرے آباء و اجداد شیروں کی طرح مورچہ بند ہو کر لڑتے رہے۔ میں اکثر اس گاؤں میں جا کر قلعے کے دامن میں کھڑا ہو کر سوچتا رہتا ہوں کہ قلعے سے اگر ہم پتھر ہی مارتے رہتے پھر بھی دشمن وہاں تک پہنچ نہ پاتے۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس راشن پانی ختم ہو گیا اور پھر کسی معاہدے کے تحت انہوں نے قلعہ خالی کر کے بحیرہ روم کو عبور کر کے لیبیا چلے گئے ہوں۔ اب میں نے مونڈا گاؤں میں ایک مکان خریدا ہے، لیکن تلاش کے باوجود مجھے وہاں اپنا کوئی رشتہ دار نہ ان کی باقیات مل سکیں۔ اب میں مراکش کے شہر فیض جا رہا ہوں۔ سنا ہے وہاں اندلسی مسلمانوں کا تمام ریکارڈ محفوظ ہے۔ میں کچھ عرصہ وہاں رہ کر اپنے خاندان کی تاریخ تلاش کروں گا۔ ممکن ہے مجھے زندگی میں کامیابی مل جائے، لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی شمع ہے اب بجھنے والی۔ باتیں کرتے کرتے عبداللہ خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا، اندلس کے آخری دور میں ہمارے آباء و اجداد آپس میں دست و گریباں عرب، بربر، امیر قبائل اور نیو مسلم جو میلادی کہلاتے تھے، سب ایک دوسرے کو کافر قرار دینے اور قتل کرنے میں مصروف تھے۔ تب دشمن نے ہماری نا اتفاقیوں اور لڑائیوں سے فائدہ اٹھایا۔ بالکل وہی کام آج ہم عرب کر رہے ہیں۔ ایک عظیم اسلامی مملکت عثمانیہ کو ہم نے 25 سے زیادہ ممالک میں تقسیم کیا، اور آج عرب و عجم کا مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا قتل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میں دنیا کے بہترین ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھا چکا ہوں، لیکن آج غرناطہ کے باغ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا جو مزہ آیا وہ مدتوں یاد رہے گا۔ اس کھانے کی لذت تو تھی ہی، لیکن اس سے زیادہ مزہ خوبصورت ہم نشینوں صوفیہ اور مرینا کی بدولت تھا۔ کھانے کے بعد قہوے کا دور چلا۔ یہ قہوہ ہم نے اندلسی لڑکیوں کے مشورے پر پینے کا فیصلہ کیا۔ قہوہ پیا تو اس قدر مزیدار تھا کہ سوچا اگر یہ قہوہ نہ پیتے تو ممکن ہے بعد میں ہم پچھتاتے۔ کھانے اور قہوے کے بعد ہم نے لڑکیوں سے اجازت لی اور چاندنی رات میں الحمرا کے باغات میں چہل قدمی کا پروگرام بنایا۔ میں دن کو تو الحمرا کے باغات میں گھوم چکا تھا، لیکن رات کو یہاں گھومنا پھرنا الگ لطف دیتا ہے۔ رات کی رانی اور دوسرے پھولوں کی مہک اس قدر پرمست تھی کہ ہم پر ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ رات ڈھلے غرناطہ کی مست جوانیاں اور رومان پرست سیاح ان باغات کا ہی رخ کرتے ہیں۔ حکومت نے بھی لوگوں کی سہولت کے لیے باغیچوں میں جہاں رنگا رنگ پھول لگائے ہوئے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ خوبصورت فٹ پاتھ اور جگہ جگہ بیٹھنے کے لیے بینچ بھی لگائے ہوئے ہیں، مگر بھی دنیا کے باشندوں نے اپنے پہلو حسیناؤں سے آباد کیے ہوئے تھے۔ شمیم نے بھی مجھے عام لاک کیا ہوا تھا، رومان کی بدولت نہیں بلکہ گم ہونے کے خطرے کے پیش نظر۔ الحمرا کے یہ باغات 1000 سال سے اسی طرح اسی جگہ اور انہی سہولیات کے ساتھ آباد ہیں۔ اسلامی دور میں شاہی خاندان کے شہزادے اور شہزادیاں انہی باغات میں گھوما کرتی تھیں۔ تب ہمارے جیسے سیاحوں کو اس علاقے میں پھرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ الحمرا اور باغات کے ارد گرد
اونچی فصیل تھی جو اب بھی موجود ہے۔ فصیل پر جگہ جگہ پہرے دار کھڑے محل کی نگرانی کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کچھ پہرے داروں کو صرف اس لیے یہاں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ شہزادے اور شہزادیاں رات کے اندھیروں میں کوئی ماشکا نہ پالیں یا کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں، لیکن اب تو شہنشاہی دور ختم ہو چکا ہے، اس لیے دھڑکتی جوانیوں پر کوئی پابندی نہیں، ان کے جی میں جو آتا ہے وہی کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: الحمرا کے باہر۔ شمیم نے مشورہ دیا کہ ان باغات کی ایک جھلک تو ہم نے دیکھ لی، تفصیلی سیر کل الحمرا کی سیاحت کے بعد ہوگی، چنانچہ کیوں نہ الحمرا کی دیوار کے باہر جنگل کا ایک چکر لگائیں۔ میں نے حامی بھری تو ہم نے اپنا رخ آگے کی بجائے پیچھے کی طرف موڑا اور مین گیٹ سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر دائیں ہاتھ مڑے تو دیکھا الحمرا کے پہلو میں جو ڈلوان ہے اسے اونچے اونچے شاہ بلوط کے درختوں نے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان پگڈنڈیاں تھیں جن پر سیاح خرامہ خرامہ چلتے اور فطرت کے ان حسین نظاروں سے لطف اٹھا رہے تھے۔ ہم بھی ان پگڈنڈیوں پر چلنے لگے۔ چاندنی شاہ بلوط کے درختوں سے چدری ہوئی آ رہی تھی۔ راستے میں کوئی نہ کوئی سیاح کندھے پر بیگ اٹھائے نظر آ جاتا جو خاموشی سے گزر جاتا، کچھ ہیلو ہائے کرتے اپنی راہ لیتے۔ ہم شاہ بلوط کے درختوں کے درمیان چلنے لگے تو پانی کی سرسراہٹ نے ہماری توجہ لی۔ ہم نے غور کیا تو دیکھا پگڈنڈیوں کے ساتھ ساتھ نالیوں میں پانی بہہ رہا ہے۔ چاندنی رات کا منظر، شاہ بلوط کے درخت، ساتھ نالیوں میں بہتے پانی کی سرسراہٹ، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پھولوں کی کیاریاں اور درختوں کے جھنڈ، نیم اندھیرے میں بینچوں پر خاموش بیٹھے سیاح، ماحول میں ایک سناٹا۔ درختوں سے پتہ گرتا تو اس کی آہٹ بھی چونکا دیتی۔ دور الحمرا کی پشت پر واقع پہاڑی پر ایک کتا بھونکا تو اس کی آواز بھی کانوں میں سنائی دی۔ بعض مقامات پر چشمے جن کا پانی آبشاروں کی شکل میں گر رہا تھا، ایک چشمے کے قریب شاہ بلوط کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے ایک لڑکی دھیمے انداز میں باجا بجاتی اور ساتھ مدھر آواز میں کچھ گا رہی تھی۔ میں گانے کا مطلب نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ ہسپانوی زبان میں تھا، لیکن موسیقی بڑی اثر انگیز تھی جو کانوں میں رس گھولتی دل پر اثر کر رہی تھی۔ اچھی موسیقی ہمیشہ دل پر ہی وار کرتی ہے۔ قدرتی مناظر، بہتے چشمے، جھرنے اور خاموشی دیکھ کر جی چاہتا تھا کہ پوری عمر اسی جگہ بسر کر دی جائے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والا مسئلہ درپیش تھا۔ میں شمیم کو پہلو میں رکھے فطرت کے ان نظاروں میں چہل قدمی کرتا اور علامہ اقبال کی ایک نظم رخصت آہ بزم جہاں گنگناتا رہا۔ شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے۔ ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہم راز ہوں، اس چمن کی خاموشی میں گوش بر آواز ہوں۔ کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے۔ سب ہیڈنگ: غرناطہ کا سرخ محل۔ آج ہمیں غرناطہ کا سرخ محل دیکھنا تھا، چنانچہ صبح 7 بجے اٹھے، غسل، نماز فجر کے بعد ناشتہ کرنے ڈائننگ ہال میں گئے تو وہاں کرتبہ کے ہوٹل والا منظر تھا۔ ناشتے کے تمام لوازمات میزوں پر سجے ہوئے تھے۔ ہوٹل میں مقیم سیاح آتے میزوں پر سے اپنی اپنی پسند کی چیز پلیٹوں میں رکھتے اور اپنی پسند کی میز پر آ کر دونوں ہاتھوں سے جت جاتے۔ میں نے بھی ایک میز پر قبضہ کیا اور اسے مختلف قسم کے تازہ جوس، مختلف قسم کی بریڈ، آملیٹ، شہد، تازہ اور خشک پھلوں سے سجایا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشن میں لگ گیا۔ شمیم کھانا ناپ تول کر کھاتی ہے، اس لیے وہ اپنی پسند کی پنیر، بریڈ، دہی اور مشروب کے طور پر کافی لے کر آہستہ آہستہ کھاتی اور میرا تماشا دیکھتی رہی۔ ناشتہ 8 بجے تک جاری رہا، پھر اٹھے، دن کو استعمال میں لانے کے لیے مختصر سامان ساتھ رکھا اور غرناطہ کے سرخ محل یعنی الحمرا کا رخ کیا۔ الحمرا کے شاہی محل کو روزانہ 8000 سیاح دیکھ سکتے ہیں، چونکہ اندر گنجائش ہی اتنی ہے، جبکہ دنیا بھر کے سیاح اس منفرد محل کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ رش سے بچنے کی خاطر وقفے وقفے سے ایک مقررہ تعداد میں سیاحوں کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے ٹکٹ خریدتے وقت داخلے کا ٹائم بھی بتانا پڑتا ہے۔ کچھ سیاح دن کی بجائے رات کو اس محل کی سیر کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا داخلہ 10 بجے تھا۔ ہم الحمرا کے مین گیٹ سے داخل ہوئے اور وہ باغ جہاں رات کو بیٹھ کر کھانا کھایا تھا
اس وقت سنسان تھے۔ کرسیاں، ٹیبل اور ان پر براجمع حسین چہرے غائب تھے، یعنی رات گئی بات گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے جو رات کو دیکھا تھا وہ ایک افسانہ تھا، اب دن کی روشنی میں منظر بدل چکا ہے۔ سب ہیڈنگ: صبح کا منظر۔ الحمرا کے باغات کا صبح کا منظر رات سے مختلف تھا۔ چڑھتے سورج کی کرنیں اس علاقے کے حسن کو دوبالا کر رہی تھیں۔ صبح کی تازگی میں ان باغات میں کچھ اور ہی لطف اور حسن تھا۔ گلاب کی پتیوں پر شبنم کے موتی یوں چمک رہے تھے جیسے کسی حسینہ کے گال پر آنسو ڈگمگا رہے ہوں۔ سیاح اس وقت بھی موجود تھے، لیکن رات کو یہ خرامہ خرامہ چل رہے تھے، جبکہ اس وقت سب کے سب جلدی جلدی منزل کی طرف رواں دواں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ اکثریت کا رخ الحمرا کے محل میں داخل ہونے والے دروازے کی طرف تھا۔ ہم بھی انہی سیاحوں میں شامل تھے۔ دوڑ دھوپ کا مقصد یہ تھا کہ جلد سے جلد گیٹ پر پہنچا جائے، چونکہ لیٹ آنے والوں کو داخلہ نہیں ملتا۔ یوں ان کا 15 یورو یعنی 1500 روپے کا ٹکٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں تعطیلات کی وجہ سے جولائی اگست کے تمام ٹکٹ بہت عرصہ پہلے فروخت ہو جاتے تھے۔ ہم صنوبر کے خوبصورت انداز میں تراشے ہوئے درختوں کے درمیان والے رستے پر چلتے ہوئے شاہی محلات کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے چکور شکل کی ایک بدنما عمارت نظر آئی۔ قریب جا کر دیکھا تو معلوم ہوا یہ عمارت مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد چارلس پنجم نے 16ویں صدی میں تعمیر کروائی تھی۔ ہم اس کے اندر گئے تو چاروں طرف کمرے اور درمیان سے کھلا آسمان، جہاں نہ کوئی پھول بوٹا اور نہ پانی کے فوارے۔ یہ روکھا سوکھا ڈرانے والا ماحول تھا۔ شمیم نے اسے دیکھا تو بولی، انہوں نے یہاں بھی تھاپا لگایا، لیکن بہت بے ڈنگا کام کیا۔ اگر عقل سے کام لیتے تو الحمرا کے سرخ محل کو دیکھ کر اس کی نقل کر لیتے تو بات بن جاتی۔ اس محل سے متصل ایک چرچ تھا جو اسلامی دور میں مسجد تھی۔ مسجد کے ساتھ آگے کھنڈرات ہیں جو اسلامی دور میں بازار اور شہریوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ شاہی محل میں کام کرنے والے ملازمین بھی اسی حصے میں رہتے تھے۔ اب اس جگہ ہر طرف بکھرے کھنڈرات نظر آتے ہیں، لیکن کھنڈرات بتاتے ہیں کہ رہائشی علاقہ انتہائی خوبصورت تھا، جس میں تمام بنیادی سہولیات موجود تھیں۔ سب ہیڈنگ: الحمرا میں۔ وقت مقررہ پر میں اور شمیم سیاحوں کے ساتھ غرناطہ کے سرخ محل میں داخل ہوئے۔ یہ محل سلطنت غرناطہ کا مرکز اور اندلس میں آخری اسلامی ریاست تھی، جسے 12ویں صدی میں بنو احمر نے تعمیر کروایا تھا۔ محل کے ایک حصے میں عدالت عالیہ، دوسرے میں دربار اور تیسرا حریم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ان کی بناوٹ ایک جیسی ہے، چاروں طرف کمرے اور درمیان میں کھلی جگہ جس میں پانی اور فوارے، دیواروں اور چھت پر قرآنی آیات، جبکہ بیرونی دیواریں سرخ ہیں، اسی وجہ سے یہ سرخ محل کے نام سے مشہور ہے۔ ہم محل میں داخل ہوئے اور بڑے غور سے محل کے در و دیوار دیکھنے لگے۔ سیاحوں کے اس ہجوم میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے تاریخی پہلوؤں کا جائزہ لے رہے تھے، کچھ اس کے ڈیزائن اور طرز تعمیر پر غور کر رہے تھے، بعض اس کی تزئین پر توجہ دیے ہوئے تھے۔ طلباء کے ایک گروپ کو میں نے الحمرا میں استعمال ہونے والی ایک ٹائل پر جو نقوش تھے اس کا مطالعہ کرتے دیکھا۔ طلباء کے ساتھ ایک ٹیچر بھی تھا جو انہیں بتا رہا تھا کہ محل کی چھت کو مرمت کرتے وقت کاریگروں کو برش نما ایک قلم ملا تھا جس سے مسلمان ہنرمند نقوش کشید کرتے تھے۔ اس برش پر ہدایات لکھی ہوئی تھیں کہ پہلے سفید، پھر سرخ، اس کے بعد نارنجی، سبز اور آخر میں نیم سرخ رنگ کا استعمال کریں۔ یہ بڑا باریک بینی کا کام تھا اور اس زمانے کے کاریگروں نے کمال مہارت سے یہ ٹائلیں تیار کیں، جسے محل کے بیشتر حصوں میں لگایا گیا، جو اب تک موجود ہیں۔